شناسائی آج نہیں ہوئی، کئی سالوں سے پہلے ہی شناسائی ہے۔ یہ تاثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کملی والے نے فرمایا دنیا میں وہی بندے مل سکتے ہیں جن کی روحیں عالم ارواح میں پہلے مل چکی ہوں۔ تو پتہ چلا اس جہاں، یہ بھی ایک جہان ہے۔ اس جہان میں آنے سے پہلے ہم کس جہان میں تھے؟ عالم ارواح میں تھے۔ عالم ارواح بھی ایک جہان ہے، یہ بھی ایک جہان ہے۔ اب حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، عالم ارواح میں کیا تھے؟ ایک بندے نے، ایک صحابی رسول نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اب آپ میں سے کافی ماشاءاللہ سمجھدار لوگ موجود ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو تو حضور کا جسم مبارک آیا، تو 12 ربیع الاول کو حضور کا جسم اس وقت دنیا میں آیا، جسم مبارک جب 1.25 لاکھ نبی گزر چکے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو تیرے میرے آقا کا جسم مبارک دنیا میں جلوہ گر ہوا، تو وہ شے جو اس وقت نبی تھی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، وہ کیا شے تھی؟ جب نور بھی نہیں بنا تھا اس وقت بھی حضور تھے۔ میں بات اس سے بھی آگے کی کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں یہ کیا وجہ ہے کہ معراج پہ میرے نبی گئے تو سواریاں 2 آئیں، تیسری ہستی لے جانے والی آئی۔ جب حضور ام ہانی کے گھر سے چلے بیت المقدس تک گئے تو براق سواری بنا، جب آسمانوں میں گئے تو رف رف سواری بنا، اور جب سدرہ آ گیا رف رف بھی پیچھے، براق بھی پیچھے، اور لے کے آنے والا جبریل بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی عرض کرتا ہے سونے مصطفیٰ یہ سدرہ میری حد ہے، اس سے آگے میں آج تک نہیں گیا، اس سے آگے جانا ہے تو آپ نے جانا ہے۔ میں بات یہ کھولنا چاہتا ہوں کہ سواریاں الگ الگ کیوں تھی؟ اس لیے کہ میرے نبی کی ہستی کے 3 پہلو ہیں، ایک ہے بشریت مصطفیٰ، ایک ہے روحانیت یا نورانیت مصطفیٰ، اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ۔ براق تھا مسجد اقصی تک کیونکہ اس کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ ہے۔ جب آسمانوں پہ گئے تو وہ معراج تھا نورانیت مصطفیٰ کا، جبریل بھی نور ہے تو نور کے ساتھ نور چلتا رہا، رف رف بھی گیا، لیکن جب سدرہ آ گیا، سدرہ سے آگے تو کوئی نور بھی نہیں گیا، سدرہ سے آگے تو کوئی نور نہیں گیا۔ سب نوروں سے لطیف نور جبریل کا نور ہے، وہ بھی سدرہ پہ رک گیا۔ اب سدرہ سے آگے کون گیا؟ سدرہ سے آگے جو ہستی گئی اسی کا نام حقیقت مصطفیٰ ہے، اس ہستی کا نام حقیقت مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات محترم اب آئیں اس بات کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہم اس جہان میں ہیں، اس جہان میں آنے سے پہلے
کس جہان میں تھے؟ عالم ارواح میں۔ یا رسول اللہ آپ عالم ارواح میں بھی رحمت تھے یا نہیں؟ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا کنتو نبی جب آدم بین الماء والتین، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو میرا آپ سے پھر وہی سوال ہے کہ حضور نبی کریم کا جسم مبارک تو 12 ربیع الاول کو حضرت مائی آمنہ کی گود میں آیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت کون سی شے تھی جو نبی تھی؟ کیونکہ حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پتہ چلا کہ جو حقیقت مصطفیٰ ہے وہ اس جہان کا بھی کے لیے بھی رحمت تھی، عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، عالم ملک کے لیے بھی رحمت ہے، عالم جنات کے لیے بھی رحمت ہے، عالم ارواح کے لیے بھی رحمت ہے، عالم اجسام کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس جہان سے ہمارے کئی پیارے روح نکل گئی، اگلے جہان میں چلے گئے۔ اس جہان کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ کیا کہتے ہیں؟ میرا نبی عالم برزخ کے لیے کیسے رحمت؟ حدیث پاک ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے دفنانے والے دفنا کے چلے جاتے ہیں، جب وہ اکیلا ہو جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، بٹھا کے پوچھتے ہیں من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کون سا ہے۔ حضرات محترم پہلے سوال کا جواب دے یا نہ دے، دوسرا سوال پھر بھی کرنا ہے انہوں نے۔ پتہ چلا کہ اگر پہلے سوال کا جواب نہیں آیا پھر بھی دوسرا سوال ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ پہلے سوال کے صحیح جواب دینے یا نہ دینے پر کامیابی کا دار و مدار نہیں، ابھی کامیابی کا چانس ہے۔ اگر پہلے کا اس نے جواب نہیں دیا، پوچھا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، فرض کرو کہ اس نے جواب نہیں دیا، اس نے کہا میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، تو کیا دوسرا سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسرا سوال ہوگا، دوسرا سوال ہوگا۔ اگر پہلے کا جواب نہ دینے کی وجہ سے بندے نے ناکام ہونا ہوتا، پہلے سوال پر کامیابی کا دار و مدار ہوتا، تو جب جواب نہیں دیا تھا تو فرشتوں کو چاہیے تھا واپس آ جاتے۔ پہلے سوال کا جواب نہ بھی دے قبر والا، فرشتے دوسرا سوال ضرور کرتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا، بتاؤ تیرا دین کیا ہے۔ اب فرض کرو کہ اس نے دوسرے کا جواب نہیں دیا، تو کیا تیسرا سوال ہوگا؟ تیسرا سوال بھی فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ پتہ چلا کہ پہلے سوال پر بھی کامیابی کا دار و مدار نہیں، دوسرے سوال پر بھی کامیابی کا دار و مدار نہیں۔ اگر نہیں جواب دیا، جب تیسرا سوال ہوگا قبر والا نظر اٹھا کے دیکھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اشارہ کر کے منکر نکیر کہیں گے یہ جو ہستی تیری قبر میں ہے بتا اس کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جب قبر والا نگاہ اٹھا کے دیکھے گا محمد مصطفیٰ کو اپنی قبر میں موجود پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو عالم برزخ کے لیے بھی میرا نبی، بولیے نا، اتنی محنت کر کے آپ کو بات سمجھائی، آپ تو بول پڑے، ترس کھا کے بول پڑے کہ قبر والوں کے لیے بھی میرا نبی۔ کئی بندے تو میلاد سننے کے لیے آتے ہیں نا، کئی چیکر بن کے آتے ہیں، وہ چیکر بنتا ہے بناد کی سونی پڑی ہے، نقیبے محفل کیڑیاں غلطیاں کیتیاں، مولوی صاحب آج کی آکھنا چاہتا ہے، کئی چیکر بن کے آتے ہیں، چیکر نہ بنے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ عالم برزخ کے لیے بھی میرا محبوب کیا ہے؟ رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ عالم برزخ
الگ عالم ہے، عالم جسم الگ عالم ہے، عالم ارواح الگ عالم ہے، عالم قیامت الگ عالم ہے حضرات محترم۔ اسی لیے تو شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیارے حبیب کے ساتھ محبت اور عشق پر اعتماد کرتے ہوئے یہ وصیت فرمائی، اے میرے دوستو، اے میرے شاگردو، جب میں مر جاؤں تو ایسے کرنا، میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں۔ شاگرد عرض کرتے ہیں امام اہل سنت، قبر تو ہمیشہ اتنی گہری ہوتی ہے جس میں بندہ بیٹھ سکے، یہ کھڑے ہونے والی بات کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے حدیث میں پڑھا ہے، میں سنتا آیا ہوں کہ جب دفنانے والے چلے جاتے ہیں تو قبر میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری قبر میں سرکار آئیں میں بیٹھا نہ رہوں بلکہ اپنے کملی والے کا کھڑا ہو کے استقبال کر سکوں۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں پہ گروں، فرشتے گر مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ میں کہوں کہ اے فرشتوں اب تو نہیں اٹھوں گا، اس محبوب کے قدموں تک پہنچنے کے لیے ہی تو میں نے موت کو گلے لگایا۔ تو میں تو سوچتا ہوں کہ جب وہ منظر جب نبی کریم کا سچا امتی اور غلام محبت کرنے والا جب قبر میں جائے گا، منکر نکیر پوچھیں گے تو وہ کیا یہ نہیں کہے گا تو میں تو ساری زندگی اس سونے پہ درود پڑھتا رہا۔ جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول بحق ھذا الرجل یا فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں بتا کیا کہا کرتا تھا۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم تو یہی کہیں گے اپنی زبان میں کہ ہم تو اے فرشتوں یہی کہتے رہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیاں کوئی نہیں، کنوں کواں میں تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ پھر حضرات محترم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا لفظ ہے، اور عالمین میں پچھلے زمانے بھی پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم کے لیے بھی میرا نبی رحمت، اے آدم آپ کے لیے نبی رحمت کیسے بن گئے؟ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے لغزش ہوئی، اللہ رب العالمین نے مجھے زمین پر بھیج دیا، آگے میں روتا رہا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، یا اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، میری لغزش معاف فرما دے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مارکات الارا تفسیر تبیان القرآن کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیگر مفسرین نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین پر آ کے روتے رہے۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں ماکسا ثلاث مئات سنۃ، حضرت آدم 300 سال روتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ لغزش ہو گئی ہے معاف فرما۔ حضرت آدم رو رہے ہیں، رب سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ابھی دعا قبول ہے۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ میں نے کہا حضرت آدم نے مانگی تھی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 300 سال۔ اور کیا مانگی دعا؟ حضرت آدم کی دعا قرآن میں موجود ہے۔ حضرت آدم دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مانگنے والا کون ہے؟ عام بندہ نہیں، تو اور میں تو ہم گناہگار لوگ ہیں۔ حضرات محترم، مانگنے والا صرف ولی کامل نہیں، مانگنے والا صرف نبی نہیں، بلکہ مانگنے والا وہ ہے جو ابو البشر ہے، مانگنے والا وہ ہے جو مسجود ملائکہ ہے، مانگنے والا وہ ہے جس کو اللہ نے خود خلت فخر عطا کی، مانگنے والا وہ ہے جس کو اللہ نے جنت میں تخت پر بٹھا کے سارے فرشتوں کو جس کے سامنے جھکا دیا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، لیکن 300 سال گزر گئے، اللہ نے توبہ قبول۔ پھر کیا ہوا جب رب نے چاہا کہ اب میں آدم کی توبہ قبول کروں تو کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے کچھ کلمے آدم کے دل میں القاء کیے۔ اللہ بہانا چاہتا تھا، سبب، وسیلہ، اللہ نے کچھ کلمے القاء کیے آدم کے دل میں۔ وہ کلمے، وہ لفظ جب آدم کے دل میں آئے، وہ لفظ بن کے زبان پر آئے، تو 300 سال سے دعا مانگنے والا آدم، ان کی دعا میں تبدیلی آئی، لفظ بدلے، لہجہ بدلا، دعا بدلی۔ وہ دعا کون سی تھی؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد المصطفیٰ، یا اللہ محمد کا صدقہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت بمحمد، اے آدم آج تمہاری دعا بدل گئی، لفظ بدل گئے، محمد کو کیسے جانتے ہو؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے اپنا روح میرے اندر پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت آئی، میری آنکھوں نے دیکھا، میری نگاہ سب سے پہلے تیرے عرش پر پڑی، رَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا، میں نے تیرے عرش کی تختیوں پہ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی کوئی بڑی مقبول ہستی ہے جو ابھی آئی نہیں، نام پہلے موجود ہے۔ فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا، ہوا محبوبی، وہ میرا معبود ہے۔ وہ دعا جو تم 300 سالوں سے مانگ رہے ہو قبول نہیں ہو رہی، آج پہلی بار میرے نبی محمد کا نام لیا، اس کے صدقے سے میں رب نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نہ نیر وگایا پڑھ دیئے، نہ دکھڑے سنایا پڑھ دیئے، نہ نیر وگایا پڑھ دیئے، نہ دکھڑے سنایا پڑھ دیئے۔ اللہ دیا سونے محبوبہ، اللہ دیا سونے محبوبہ، گل تیرے بنایا پڑھ دیئے، اللہ دیا سونے محبوبہ، گل تیرے بنایا پڑھ دیئے۔ حضرات محترم، ہر نبی کے زمانے کے لیے رحمت، ہمارے جہان کے لیے رحمت، عالم اجسام کے لیے رحمت، عالم ارواح کے لیے رحمت، عالم برزخ کے لیے رحمت، اور جب عالم قیامت آئے گا اس کے لیے بھی میرا محبوب رحمت ہی رحمت ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی اپنے ممبر پہ ہوگا، میرا ممبر خالی ہوگا، اللہ حکم کرے گا اے محبوب ممبر پہ بیٹھو، میں عرض کروں گا یا اللہ اتنے تک نہیں بیٹھنا جتنے تک وعدہ پورا نہ ہو۔ اے نبی کون سا وعدہ؟ یا اللہ تیرا وعدہ ہے والا سوف یوتیکا ربک فترضی، اے محبوب تجھے اتنا دوں گا راضی کر دوں گا۔ یا اللہ آج میں مانگنے لگا ہوں، ہر نبی نے اپنے حصے کیے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، حدیث پاک ہے، ہر نبی نے اپنے حصے کی ایک ایک دعا جو کہ رب نے کہا تھا مانگ لو میں قبول کروں گا،
لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر نبی کے حصے کی ایک دعا. فرماتے ہیں ہر نبی نے مانگ لی، میں نے نہیں مانگی ابھی تک. یا رسول اللہ کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، جب کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی اس وقت وہ دعا میں رب کی بارگاہ میں کروں گا. آپ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھ دوں گا، عرض کروں گا یا اللہ میری امت کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو سب سے بڑی رحمت تو اس وقت کام آئے گی جب سٹکر لگ جائے گا جہنمی کا، تو نبی آئیں گے سٹکر جہنمی کا اتار کے جنتی کا لگا دیں گے. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اے محبوب ارفع راسک کا، اپنا سر اٹھا لو، قل یسمع تم کہو سنا جائے گا، سل توتا تم سوال کرو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا. حضرات محترم، عبادت ضروری ہے، فرض ہے، کرنی چاہیے، لیکن بات وہاں عبادت سے نہیں بنے گی، یا رب کی رحمت سے بنے گی، یا محمد مصطفیٰ کی شفاعت سے بنے گی. پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا. اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. یا رسول اللہ جو خورشید قیامت ہوگا، قیامت کا سورج، خورشید میں نے سورج، اس کے لیے شامیانہ کوئی نہیں، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے. کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ جب میرا نبی ایک ایک کر کے گناہگاروں کی شفاعت کرا رہے ہوں گے تو کئی پارسا نیک متقی بخشے بخشائے. بات سننے والی ہے. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہاں حسرت کریں گے کہ کاش ہمارے پلے اتنی نیکیاں نہ ہوتی، ہم بھی مصطفیٰ کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جاتے. یہ میں بات ہوائی نہیں کر رہا، اللہ حضرت کا شعر ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی. آپ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. ماشاءاللہ. اللہ حضرت نے جو شعر میں کہا آپ کو سمجھ نہیں آیا. اللہ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پرہیزگاری ہے نا، پرہیزگاری وہ ادھار میں گناہ لے گی. تھوڑے سے گناہ ادھار دے دو. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کچھ آ جائیں حضور شفاعت کرا دیں. یہ میری بات نہیں، یہ امام اہل سنت کی بات ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا. وہ منظر بڑا عجیب ہے نا، جہاں پہ ایک ایک گناہ لوگوں کو تنگ کرے گا، لیکن اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی پارسا جب حضور کی شفاعت کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ ادھار میں کچھ گناہ دے دو. او جناب تسی تے اگے ہی پار لگ گئے ہو، کیوں منگدے ہو گناہ؟ تو نیکو کار آکھن گے گناہ ادھارے لے کے اسی بھی چاہنے ہیں کہ حضور دی شفاعت دے صدقے جنت جائے. ہون شعر سمجھا؟
اللہ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ حضور کی حدیث پاک بھی، حضور نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے عمل سے قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ پھر کس سے کامیاب ہوگا؟ فرمایا یا رب کی رحمت سے یا میری شفاعت سے۔ اللہ رحمت فرمائے گا کیونکہ عمل ہمارے جتنے بھی ہم کر لیں ان میں کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے، کمزوری ہے، لیکن حضور کی شفاعت میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے کیا بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ امام راضی آخری بات کر رہا ہوں، نکتے کی بات کرتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں حضور کا عالمین کے لیے رحمت ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو شے کسی کے لیے رحمت ہونا تو جس شے کے لیے وہ رحمت ہے وہ اس شے سے افضل اور اعلیٰ ہو۔ تو حضور عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضور عالمین سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب کوئی نبی ایک قبیلے، ایک خاندان، ایک دیہات، ایک گاؤں، ایک شہر، ایک زمانے کے لیے آیا، میں نے تمہاری نبوت و رسالت سے مکان کی حدیں بھی اٹھا لی، زمان کی حدیں بھی اٹھا لی، تیرا زمانہ بھی قیامت تک ہے، اور اے محبوب تیری رحمت کا جو شامیانہ ہے یہ صرف ایک وطن، ایک ملک، ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ میں رب کی ساری کائنات تیری رحمت کے شامیانے کی محتاج ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے رحمت کے خزانے کا صدقہ اس شادی اور شادی والے اور شادی کے اندر جتنے بھی لوگ مدعو ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔